حضور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا ذکر، حضور کے جمال اور حضور کے معجزات کا ذکر تمام انبیاء اور مرسلین کے ادوار میں بھی موجود رہا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین بھی کرتے رہے۔ خود اللہ تعالیٰ مختلف انداز کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر مختلف ادوار میں کرواتا رہا ہے۔ جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ وحدہ لا شریک سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر یوں تو آپ کا آنا جانا رہتا تھا، لیکن آج کے جانے کی وجہ، مقصد و مدعا یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات شریف دینا تھی، وہ لیں اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ اپنی امت تک اور مخلوق خدا تک پہنچائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کریم اللہ مجھے تورات شریف عطا کر تاکہ میں اس کے ذریعے تیرے احکامات کے ذریعے تیری مخلوق کو تیرے راستے پر چلانے کی کوشش اور تبلیغ کروں۔ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین، آپ ایسے کریں کہ تورات شریف جو الواح پر اور تختیوں پر لکھی ہے وہ جائیں اور اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کی تابعداری میں تورات شریف کو اٹھا کے جب موسیٰ علیہ السلام کو دینے لگے تو اس کا وزن بہت زیادہ تھا، اس کا ثقل بہت زیادہ تھا، تو اسے اٹھا نہ سکے۔ اب دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل علیہ السلام کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، بڑی قوتوں سے نوازا ہے۔ روایات کے مفہوم کے مطابق اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر جبریل علیہ السلام اپنے پر اگر پہاڑوں پہ دے مارے تو طاقت جبریل کی وجہ سے دنیا کے کائنات کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ لیکن اس کے باوجود تورات شریف اس سے اٹھائی نہیں جا رہی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پاک پروردگار تورات شریف کا ثقل اتنا ہے، وزن اتنا ہے کہ میں اسے اٹھا نہیں پا رہا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کا ایک حل بھی میں نے رکھا ہوا ہے۔ پاک پروردگار اس کا حل وہ کیا ہے؟
تو فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ میرے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کر، وہ جو تیرے لیے ثقل ہے، تیرے لیے جو وزن ہے، اللہ پاک اسے آسان کر دے گا، اسے ہلکا کر دے گا۔ اب ذرا یہاں ٹھہر کے سوچیں کہ تورات شریف ثقل میں، وزن میں، عظمت کے اعتبار سے، شان اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قرآن سے کم درجہ رکھتی ہے۔ اس کا اتنا ثقل نہیں ہے، اتنا وزن نہیں ہے جتنا قرآن کا ثقل اور وزن ہے، لیکن اتنی طاقتوں کا مالک جبریل تورات شریف کو اٹھا نہیں پا رہا، اور ادھر کرم اتنا ہے محبوب کی امت پر کہ محبوب کی امت کا چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کو سینے پہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ فرمایا اے محبوب کریم، اب تیری امت کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا چاہے گا تو وہ محفوظ کر لے گا۔ جب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پاک پروردگار اس کا ثقل بہت زیادہ ہے، وزن بہت زیادہ ہے، تو اسے کیسے اٹھاؤں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، محبت کے ساتھ میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھ، تو اللہ تعالیٰ تیری اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ اب جناب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے محبوب کریم تیرے اور میرے آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پڑھا۔ اب درود کا انداز کیا تھا؟ اس میں جبریل علیہ السلام کے عقیدے کا اظہار بھی ہے، درود بھی ہے، اور مصطفیٰ کے کمال کا اور جمال کا، جلال کا اور حسن پاک کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی صاحب الکمال والجمال والجلال، اے اللہ صاحب کمال نبی پر، صاحب جمال نبی پر اور صاحب جلال نبی پر درود بھیج۔ تو جبریل علیہ السلام نے جو ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، تو اس کے بعد جب تورات کو اٹھایا تو کہتے ہیں وہ جو مشکل میرے لیے بہت زیادہ بن چکی تھی اور میں تورات کو اٹھا نہیں رہا تھا، جو ہی میں نے درود بھیجا حضور کی بارگاہ میں تو اسے میں نے ایسے اٹھا لیا جیسے اس کا وزن ہی نہیں ہے۔ درود جبریل میں 3 چیزوں کا ذکر حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا ہے۔ صاحب کمال یعنی کمال والا نبی، صاحب جمال یعنی حسن و جمال والا نبی، اور صاحب جلال یعنی جلالت و عظمتوں اور رفعتوں اور شانوں والا نبی۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک کمال کا، دوسرا جمال کا، تیسرا جلال کا۔ اب ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جس قدر حضور صاحب کمال ہیں اتنا صاحب کمال کوئی بھی نہیں ہے، جتنا صاحب جمال حسین و جمیل آمینہ کے لال ہیں اتنا حسین و جمیل اور کوئی بھی نہیں ہے، جتنا صاحب عظمت حضور کی ذات گرامی ہے اتنا صاحب عظمت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کمال والے، جمال والے اور جلال والے کون ہیں؟ میرے
اور آپ سب کے آقا و مولا ملجا و ماوا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کمال اس درجہ اللہ کی ذات نے عطا کیا مصطفیٰ کریم کو کہ حضور اگر چاہتے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا لیتے۔ کمال اتنا دیا مصطفیٰ کریم کو، حضور اگر چاہتے تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتے۔ کمال مصطفیٰ کو اتنا دیا کہ حضور اگر چاہتے تو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتے۔ کمال مصطفیٰ کو اتنا دیا کہ حضور اگر چاہتے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا لیتے تھے۔ ارے کمال مصطفیٰ کو اتنا دیا، مصطفیٰ اگر چاہتے حکم دیتے تو درخت چل کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضور کو کمال اتنا دیا کہ حضور اگر چاہتے تو جانور بھی مصطفیٰ کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے، کلام کرنا شروع کر دیتے۔ گونگے آتے تو مصطفیٰ کریم زبان دیتے، بہرے آتے تو مصطفیٰ کریم سماعت دیتے۔ ارے مصطفیٰ کریم کو اللہ کی ذات نے اتنا کمال دیا تھا، اگر نمکین پانی کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تو حضور کے لعاب کی برکت سے وہ جو کھارا، وہ جو نمکین پانی تھا، اللہ تعالیٰ اسے میٹھا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا بنا دیتا۔ میں نے عرض کیا صاحب کمال نبی بھی، صاحب جمال نبی بھی اور صاحب جلال نبی بھی جس قدر مصطفیٰ کی ذات ہے، اتنا صاحب کمال و جمال اور جلال اور کوئی نہیں ہے۔ عرض کی پاک پروردگار صاحب کمال نبی پر، صاحب جلال نبی پر اور صاحب جمال نبی پر درود بھیج۔ تو جو ہی درود پڑھا تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تورات کو ایسے اٹھا لیا کہ جیسے اس کا وزن ہی نہیں ہے۔ اب اٹھایا اور اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف دے دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پاک پروردگار تیرا بڑا شکر ہے، تیری مہربانی، آج جو تو نے مجھے عظمتوں سے نوازا ہے، جو تو نے مجھے شان دی، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ اور کے کسی حصے میں نہیں آیا کہ تو نے مجھے اپنی پاک مقدس کتاب تورات عطا کر دی ہے۔ تو اللہ پاک نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تورات کو اٹھا اور لے کے چلا جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ مولا کیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مت علی التوحید وحب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے موسیٰ جب بھی تجھے موت آئے توحید اور محبت محمد مصطفیٰ پہ مرنا۔ اب علم تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پاک پروردگار یہ تو بتا کہ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ وہ عالم ارواح کے اندر جب خاص اجتماع ہوا، انبیاء کی ساری روحیں جمع ہوئی، تو وہاں عہد و پیمان تو کر کے آئے تھے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ عیسیٰ تک کل پیغمبروں نبیوں سن لو، میں کسی کو نہ بناتا اگر محبوب نہ بناتا۔ اس پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے، اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ علم تو تھا لیکن مقام اور مرتبے کو اور عظمت کو ہم تک پہنچانے کے لیے عرض کرتے ہیں پاک پروردگار یہ تو بتا کہ یہ محمد کون ہے۔ تو اللہ پاک نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارا کلیم ہے اور وہ ہمارا حبیب ہے۔ تو عرض کرتے پاک پروردگار مل فرق بین الکلیم والحبیب، مولا یہ تو بتا کہ یہ کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے۔
کلیم کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ موسیٰ کلیم اور حبیب کے درمیان فرق یہ ہے، فرق یہ ہے، پہلا فرق یہ ہے، کلیم اسے کہتے ہیں، کلیم اسے کہتے ہیں کہ جس نے ہم سے ملاقات کرنا ہو تو ملاقات کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ کے، اہل و عیال کو چھوڑ کے، دوست احباب کو چھوڑ کے، زمانہ چھوڑ کے کوہ طور پہ آتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ مولا مجھ سے ہم کلام ہو، مجھ سے بات کر، مجھ سے گفتگو کر، زمانہ چھوڑ کے میرے پاس کوہ طور پہ آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، اور تب جا کے میں اس سے کلام کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں۔ فرمایا کہ موسیٰ حبیب اسے کہتے ہیں جو اپنے بستر ناز پہ سویا ہو، اللہ کا پیغام جبریل لے کے آ جائے، اللہ کا پیغام فرمان جبریل لے کے آ جائے اور ادب سے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور حبیب کے جاگنے کا انتظار کرے، اور جب مصطفیٰ جاگے تو عرض کرے ان اللہ اشتاق للقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ تو فرمایا موسیٰ پہلا فرق یہ ہے کلیم اور حبیب کے درمیان کہ کلیم ملنے کے لیے آتا ہے، حبیب کو بلایا جاتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا فرق یہ ہے کلیم اسے کہتے ہیں کہ جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا آنا جانا، ہر امر، ہر کام رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور فرمایا حبیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی رضا پانے کے لیے اللہ سارے کام کرتا ہے، حبیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی رضا پانے کے لیے اللہ سارے کام کرتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ زمانہ سارا، کائنات ساری اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے کہ محبوب کیا کرنا ہے، جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور فرمایا کہ تیسرا فرق یہ ہے کلیم اسے کہتے ہیں جس نے کلام لینا ہو، تورات لینی ہو، تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے مولا مجھے تورات دے، کتاب دے تاکہ تیرے احکامات تیری مخلوق تک پہنچاؤں۔ اور فرمایا حبیب اسے کہتے ہیں جو مکے میں ہے تو قرآن وہاں آتا ہے، حبیب اسے کہتے ہیں جو مدینے میں ہو تو کلام وہاں آتا ہے، جو یاروں میں ہو تو کلام وہاں آتا ہے، جو غاروں میں ہو تو کلام وہاں آتا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جو فرش پہ ہو کلام وہاں آتا ہے، جو عرش پہ ہو کلام وہاں آتا ہے۔ فرمایا حبیب اسے کہتے ہیں کہ جو بستر پہ ہو تو کلام وہاں آتا ہے، جو حالت جنگ میں ہو کلام وہاں آتا ہے۔ فرمایا کلیم موسیٰ، کلیم اسے کہتے ہیں کہ کلام لینے کے لیے ہمارے پاس چل کے آتا ہے، اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ کلام چل کے اس کے پاس جاتا ہے۔ کلیم کلام لینے کے لیے آتا ہے، تبھی تو آیا بیٹھا ہے لینے کے لیے، اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ جو کلام لینے کے لیے نہیں آتا بلکہ کلام چل کے اس کے پاس جاتا ہے، جس کے پاس وہی جاتی ہے۔ جبریل اللہ کا پیغام لے کے جاتا ہے، اللہ کا قرآن لے کے جاتا ہے، تو کلیم کلام لینے کے لیے آتا ہے اور حبیب کے پاس کلام کو بھیجا جاتا ہے۔
یہ انفرادیت ہے سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ